پر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، ہم آپ کی گفتگو نہیں کرتے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ یہی میرا ذوق سجود ہے، یہی میرے عشق کا راز ہے، یہی میرا ذوق سجود ہے، یہی میرے عشق کا راز ہے، یہی میرا ذوق سجود ہے، یہی میرے عشق کا راز ہے۔ تیری یاد میں میرا جھومنا، 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 میرا حج ہے میری نماز ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ صلو علیہ وآلہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دربار عالیہ مولا شریف، فیضان قاسم، فیضان قاسم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ مجھے تو بتا میں ملوں کہاں، مجھے تم سے ملنا ضرور ہے، مجھے تو بتا میں ملوں کہاں، مجھے تم سے ملنا ضرور ہے۔ تیری راہ گزر میں قدم قدم، تیری راہ گزر میں قدم قدم، تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ بولو صلو علیہ وآلہ۔ میرا دین عنبر وارسی بہدا ہے عشق محمدی، میرا دین عنبر وارسی بہدا ہے عشق محمدی۔ میرا ذکر و فکر ہے بس یہی، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی۔ صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کریم آقا کے حضور ہدیہ اقدس پیش کرنے کا میں ملتمس ہوں جناب صوفی محمد کامران قاسمی صاحب کے آئیں، کریم آقا کے حضور ہدیہ پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، دربار عالیہ مولا شریف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا
چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو آقا تم سامنے آ جانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا دل میں تجھے ہو دنیا میں مجھے اپنا تم نے تو بنایا ہے دنیا میں مجھے اپنا آقا دنیا میں مجھے اپنا تم نے تو بنایا ہے محشر میں یہ کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں یہ کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا دل میں تجھے ہو پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی اور دانا ہے تیرا دانا دل میں تجھے رکھ لوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، فیضان قاسم. خطاب کے لیے میں ملتمس ہوں پیر طریقت رہبر شریعت پیر طریقت رہبر شریعت خنافی شیخ عالم باعمل حضور پیر سید ضیاء شاہ مشہدی دامت برکاتم العالیہ والقدسیہ. اللہ ہو 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 اللہ ہو. آگے جائیں جو پیچھے ساتھی ہیں نا باہر سے آنے والے ہو. آپ تھوڑے سے آگے ہو جائیں. آپ بیٹھے رہیں گے. آپ آگے ہو جائیں تھوڑے سے. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبنات اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتبعونی یحببکم اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا میرے سرکار کے جلووں کی رسائی تو دیکھو بندوا سے کہنا سبحان اللہ میرے سرکار کے جلووں کی رسائی تو دیکھو جہاں پہ نظروں کی ہے رسائی وہاں مصطفی تو دیکھو جہاں نظروں کی ہے رسائی وہاں مصطفی تو دیکھو اپنے تو اپنے غیروں پر بھی کرم فرماتے ہیں اپنے تو اپنے غیروں پر بھی کرم فرماتے ہیں ان کے آنے کی ہر طرف ہے دعائی تو دیکھو ان کے آنے کی ہر طرف ہے دعائی تو دیکھو ایاز کا سر فخر سے کیوں نہ ہو بلند حضرت پیر صاحب کے یہ کلام مراد فرماتے ہیں آخر میں ایاز کا سر فخر سے کیوں نہ ہو بلند جس آقا سے نسبت ہے ان کی کرم فرمائی تو دیکھو جس آقا سے نسبت ہے ان کی کرم فرمائی تو دیکھو حمد و صلات کے بعد زینت مسند صدارت دنیا تصوف کے بادشاہ عالم اسلام کے عظیم روحانی پیشوا شہزادہ غوث الورا جگر گوشہ تصویر امام العارفین آفتاب شریعت مہتاب طریقت حضور والے مرتبت سفیر عشق رسول حضرت پیر ڈاکٹر فضیل ایاز صاحب قاسمی دامت برکاتم العالیہ مرکزی رہنما سنی اتحاد کونسل پاکستان و مرکزی صدر اتحاد المشائخ پاکستان و مرکزی نائب امیر جماعت اہل سنت پاکستان و مرکزی امیر اعلیٰ انجمن محبان طریقت انٹرنیشنل والی مرکزی دربار علیہ موڑا شریف اجازت حکم سے آپ حضرات کے سامنے چند دموں کی حاضری ہے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین میری اور آپ سب حضرات کی حاضری کو اپنے مرشد گرامی کا صدقہ اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے آج کی اس محفل میں ہمارے لیے یہ انتہائی خوشی ہے کہ حضور بابا جی کے فیضان کے فیض یافتہ جناب قبلہ عالم حضرت پیر صوفی محمد حنیف صاحب نقش بندی مجدی آپ بھی تشریف فرما ہیں اور میں اپنے برادر مکرم جناب حبیب قاسمی صاحب ان کی پوری فیملی کو حضرت پیر صاحب کی آمد پر دل کیا تھا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن ان کا تعلق ہے حضرت صاحب کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور حضرت صاحب جس جگہ تشریف فرما ہیں آپ کے قدم لگے ہیں خدا تعالیٰ ان کے قدموں کی برکت کا صدقہ اس گھر کو قیامت تک آباد و شاد رکھے حضرات چند میں مل بیٹھے ہیں تو محبت کی باتیں کرنی ہیں عقیدت کی باتیں کرنی ہیں قرآن کی باتیں کرنی ہیں اور مل کے کہہ دو کہ مدینے والے کی باتیں کرنی ہیں محبت کے ساتھ آئے نا آواز سبحان اللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مکہ بھی شان والا ہے اور مدینہ بھی شان والا ہے مان جو للکار کے بولو مکہ بھی شان والا ہے اور مدینہ بھی شان والا ہے یا اللہ بلوانا میرا کام ہے بولنا ان کا کام ہے مدینے والے کی شان کا صدقہ ان پہ کرم کرنا تیرا کام ہے مکہ بھی شان والا ہے مدینہ بھی شان والا ہے مکہ بھی شان والا ہے مدینہ بھی شان والا ہے مکہ بھی عزت کی جگہ ہے مدینہ بھی عزت کی جگہ ہے مکہ بھی پاک ہے مدینہ بھی پاک ہے مکہ مکہ المکرمہ ہے مدینہ مدینہ المنورہ ہے ارے مکے میں اللہ کا گھر ہے مدینے میں رسول اللہ کا گھر ہے مکے میں بیت جبار ہے مدینے میں یاروں کا یار ہے مکے میں عرفات ہے مدینے میں رحمت کی برسات ہے مکے میں لڑائی حرام ہے مدینے میں جدائی حرام ہے مکے میں حضرت خدیجہ ہے مدینے میں حضرت فاطمہ ہے مکے میں بیت جبار ہے مدینے میں یاروں کا یار ہے مکے میں غار ہرا ہے مدینے میں گنبد خضرا ہے ارے مکے میں جلال خدا ہے اور مل کے کہہ دو مدینے میں جمال محمد نبی علیہ السلام تو نبی ہیں میرے نبی کی شان مقام مرتبہ تو اپنی جگہ میرے نبی تو نبیوں کے نبی ہیں میرے نبی تو رسولوں کے رسول ہیں میرے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اپنا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن جو نبی کے جسم کے ساتھ چیز مس کر جائے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہو جایا کرتی ہے۔ ام المومنین قیامت تک کے مسلمانوں کی اماں جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہے ایک دن نبی دو عالم علیہ السلام تشریف لائے، آقا نے اپنی مزمل والی چادر دی، فرمایا عائشہ لو اسے غسل دو، فرماتی ہے میں نے آقا کا وہ مزمل والا لباس لیا، اسے غسل دیا، گھر کے اندر تندور جل رہا تھا، ساعتن و ساعتین 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے تک میں لے کر اسے آگ کی حرارت پر ٹھہری رہی، وہ خشک ہونے میں نہ آئی، اتنی دیر میں نبی دو عالم علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا عائشہ کیا تم نے میری چادر کو غسل دیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی چادر کو غسل تو دیا ہے، یا رسول اللہ گھر میں آگ جل رہی تھی، میں اسے گھنٹہ یا 2 گھنٹے تک آگ پر لے کر ٹھہری رہی ہوں لیکن وہ خشک ہونے میں نہیں آئی۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، جو میرے ساتھ مس کر گیا اس پہ جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کرتی۔ اتنی ڈیلی سبحان اللہ سے تو بات نہیں، مرشد کا چہرہ دیکھ کے کہو سبحان اللہ۔ حضرات آج میرے اسی آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے، نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کے پاس تو علم غیب نہیں، آؤ نبی تم یا رسول کی باتیں کرتے ہو، یا رسول اللہ کہتے ہو، نبی تو سنتا نہیں، آؤ قرآن سے نہ پوچھ رہے ہیں، قرآن بتا نبی سنتا ہے یا نہیں سنتا، تو جو بات قرآن کے وہ حق ہے یا نہیں؟ بولیے نا، جو بات قرآن کے وہ سینوں سے آواز ہے، جو بات قرآن کے وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ حضرات ماننا پڑے گا قرآن لا ریب ہے، میرا نبی بے عیب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، نبی اللہ کا پیغمبر ہے، قرآن حق کے عالمگیر ہے، نبی اس کی شمشیر ہے، قرآن ہدایت کے لیے عظیم رہنما ہے، نبی جو ہے کہ خود حبیب خدا ہے، ارے قرآن اس مصنف کی تاریخ ہے اور میرا نبی اس مصور کی تصویر ہے۔ میں نے قرآن کی بارگاہ میں دست بستہ ہو کے عرض کیا قرآن بتا نبی سنتا ہے یا نہیں سنتا، تو قرآن نے میری راہبری کی، کہا کہ سورہ نمل کو پڑھیے، جب سورہ نمل پہ گیا تو میری نظر کے اندر یہ کچھ واقعہ اس انداز میں آیا، جناب سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام اپنے تخت کے اوپر جلوہ افروز ہیں، آپ کا لشکر جرات جانے کی تیاری کر رہا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَقَالَتْ نَمْلَةٌ أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ، ایک چمٹی نے اپنے لبوں کو جنبش دی، اپنی لبیں ہلائیں اور بولی کہ اے چمٹیو جلدی جلدی اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، سلیمان پیغمبر کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے خبری میں تم ان کے قدموں کے نیچے روندی نہ ڈالی جاؤ، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر نے اس چمٹی کی آواز کو سنا اور آپ نے تبسم فرمایا۔ بلند آواز سے بولو نا، تھوڑا سا بلند آواز سے آپ نے تبسم فرمایا۔ حضرات آج جو لوگ زیادہ سننے والے ہیں، میرا ان سے سوال ہے، 1 نہیں 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ چمٹیاں پکڑیں، کان میں رکھیں، بتائیں یہ کیا کہتی ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ آج تو یہ سائنسی دور ہے اور سائنس کے عجیب عجیب قسم کے آلات ایجاد ہو چکے ہیں، آج تک کوئی مائی کا لال سائنسدان یہ ثابت نہیں کر سکا یہ چمٹی قدم اٹھا کے چلتی ہے یا قدم گھسیٹ کے چلتی ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طاقت سے سیدنا سلیمان پیغمبر نے اس چمٹی کی آواز کو سنا بھی اور تبسم بھی فرمایا۔ آؤ حدیث نبویہ کا مطالعہ کرو، مفسرین کو پھولو، ان کو پڑھو تو یہ بات روز روشن کی طرف واضح ہو جاتی ہے۔ آدم صفی اللہ بنے تو مصطفیٰ کا صدقہ، نوح کو نبوت ملی تو مصطفیٰ کا صدقہ، ابراہیم خلیل اللہ بنے تو مصطفیٰ کا صدقہ، اسماعیل ذبیح اللہ بنے تو مصطفیٰ کا صدقہ، عیسیٰ و موسیٰ کو نبوت ملی تو مصطفیٰ کا صدقہ، حضرت سلیمان پیغمبر بنے تو مصطفیٰ کا صدقہ۔ یہ مجھے کہنے دیجئے اگر سلیمان پیغمبر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اپنے تخت پر بیٹھ کر اس 4 میل دور سے چمٹی کی آواز کو سن سکتے ہیں تو حضرات میرے نبی تو وہ ہیں جن کے صدقے سے سلیمان کو نبوت ملی ہے، وہ مدینے والے پیغمبر گنبد خضرا میں بیٹھ کر لٹن والوں، حبیب صاحب کے گھر میں آنے والوں، حضرت صاحب کی مجلس میں بیٹھنے والوں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے تیرا اور میرا نبی گنبد خضرا میں بیٹھ کر یہاں سے یا رسول اللہ کہنا سن بھی سکتا اور ہمیں دیکھ حضرات آگے چلتے ہیں، حضور تو حضور ہیں، حضور کے غلام کی بات کر لیتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف ہے،
کون سی جگہ ہے؟ زور سے بولیے، کون سی جگہ ہے؟ مسجد نبوی شریف ہے، جمعے کا دن ہے، نماز جمعہ کا وقت ہے، منبر رسول ہے، خلیفہ ثانی ہے، سیدنا فاروق اعظم ہے، عبداللہ ابن مسعود نے وقت لکھ لیا، خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، اور خطبے میں آپ فرماتے ہیں یا ساریت الجبل، اس لفظ کا، اس جملے کا خطبے کے ساتھ تعلق کوئی نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے فوراً قلم اور دوات لی، اس جملے کو نوٹ کر لیا۔ اب آپ کو بتاؤں کہ حضرت ساریہ کون ہے؟ حضرت ساریہ سیدنا فاروق اعظم کی فوج اس دستے کے سپہ سالار ہیں جو ایران میں نہامند کے مقام پر لڑائی لڑ رہا ہے، اور حضرت امیر المومنین کہاں ہیں؟ مدینہ میں، مسجد نبوی میں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ جب واپس آئے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا ساریہ اپنی جنگ کا کوئی انوکھا واقعہ بیان کرو جس میں غیبی تمہاری مدد کی گئی ہو، اچانک تمہیں کمک ملی ہو۔ حضرت ساریہ کہتے ہیں جمعے کا دن تھا، نماز جمعہ کا وقت تھا، ہمیں پہاڑی کی گھاٹی کے اندر سستا رہے تھے کہ اچانک یکا یک امیر المومنین کی آواز میرے کانوں کے اندر گونجی کہ اے ساریہ اس پہاڑ سے ہوشیار ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں جیسے میری آواز آئی میں نے فوراً اپنی صفیں درست کی، ہم نے پوزیشنیں سنبھالی، کفار نے ہم پہ حملہ کیا، امیر المومنین کی آواز کی وجہ سے ہم تیار ہو چکے تھے، اللہ نے امیر المومنین کی آواز کی برکت سے ہماری شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آج تو وائرلیس سسٹم نظام ہے، سیٹلائٹ کا نظام ہے، اس وقت آج سے 1400 سال پہلے کون سا وائرلیس سسٹم نظام تھا، کون سا سیٹلائٹ کا نظام تھا؟ آج تو دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے۔ یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں ابو حضرت عمر نبی نہیں، نبی کے غلام ہیں، اور نبی کا غلام صدق کے دل سے جو بن جائے اس کی شان اور مقام اور یہ مرتبہ ہے کہ وہ مسجد نبوی میں کھڑا ہے، جمعے کا خطبہ بھی دے رہا ہے، ایران میں لڑی جانے والی جنگ بھی دیکھ رہا ہے، اپنا حکم بھی پہنچا رہا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے جس کے غلام کی یہ شان ہے اس کے آقا کی کیا شان ہوگی؟ حضرات انہیں بھی چھوڑیے، وہ تو اور قریب کے ہیں، اس دور کی بات لے لیجئے۔ میں اپنے خواجہ خواجگان کی بات کر رہا ہوں جن کی محفل سجی ہے، جن کے نام کے لیے، جن کے صدقے سے ہم اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کھا اور پی رہے ہیں۔ یہ صدقہ نہیں تو کیا ہے بابا جی کا؟ حضرات اس وقت دیکھیے ہر افطاری سے پہلے حضور قبلہ عالم کی یہ مجلس لگی ہے، یہاں پر کوئی آج کل پیروں کے بھی بڑے عجیب دھندے ہیں، ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھ کے چندے مانگ رہے ہیں، یہ وہ پیر ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ کی یاد کروا رہے ہیں۔ حضرات یہ اس بابا جی کے چشم و چراغ ہیں جن کا مقام اور مرتبہ یہ ہے۔ اور آج تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی نہیں پتا ہوتا، اللہ بھی اس وقت جانتا ہے جب بندہ کو اچھا یا برا عمل کرتا ہے۔ کیسے کیسے بدبختوں کے عقیدے آ گئے، انہوں کہتے ہیں کہ زیاد مشدی جب تک وہ اچھا یا برا عمل نہیں کرے گا رب کو معلوم ہی نہیں ہوگا، رب کو اس وقت معلوم ہوگا جب اچھا یا برا عمل کرے گا۔ حالانکہ یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ تو علیم بذات صدور ہے، دلوں کے راز جانتا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ کا نبی تو اللہ کا نبی ہے۔ میں اللہ کے نبی کے غلام کی بات کرنا چاہتا ہوں، خواجہ خواجگان کی بات کرنا چاہتا ہوں، غوث زمان کی بات کرنا چاہتا ہوں، حضور بابا جی قاسم موڑوی کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے گھر کی بات کروں گا۔ حضرت صوفی صاحب میرے نانا جان حضور قبلہ عالم حضرت پیر سید میرا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ موڑا شریف میں حاضر ہیں۔ اپنے علاقے کے بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے وہ سردار ساتھ ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، اور آپ کے دل کے اندر یہ خیال آ رہا ہے، لنگر شریف کو حکم ہوا کہ لنگر کھاؤ جا کے۔ ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، بابا جی کا تو لنگر ایسا ہے قسمت والے کو دال کا دانہ بھی نصیب ہوتا ہے، یہ مکھن، یہ ساگ، یہ پراٹھے کھانے والی قوم، یہ پتہ نہیں میرے بابا جی کے بارے میں کیا کہیں گے۔ ابھی دل میں خیال ہی آیا ہے، ابھی سب بچی ہے، ابھی لنگر آیا نہیں، دوڑتا ہوا خادم آتا ہے، آ کے اپنی انگلی حضرت شاہ صاحب کے سر پہ رکھتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں، وہ کہتا ہے تم ہی نا شاہ صاحب ہو؟ کہتے ہیں میرے اندر وجود کے اندر کرنٹ لگتا ہے۔ میں نے کہا کیا حکم ہے؟ کہا حضور نے فرمایا آپ ہی آ جاؤ، اپنے جو ساتھی ان کو بھی ساتھ لے کے دربار شریف میں حاضر ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں ہم فوراً بابا جی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ جب بیٹھے تھوڑی دیر ہوئی، دسترخوان بچھا، فرمایا شاہ جی آپ کا لنگر وہ نہیں یہ ہے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ جب پردہ ہٹتا ہے وہ ساگ بھی ہے، وہ مکھن بھی ہے، وہ پراٹھے بھی ہیں، وہ لسی بھی ہے۔ فرماتے ہیں میں بابا جی کے قدموں میں گر گیا، میں نے کہا حضور میں نے کوئی شکایت تو نہیں کی، میں نے کوئی شکایت تو نہیں کی، میں نے مانگا تو نہیں۔ آپ نے فرمایا فقیر کے دربار میں آ کے دل میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے، دل میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے جب اولیاء کی مجلس میں بیٹھو
تو اپنے دلوں پہ قابو رکھ کے بیٹھا کرو، اور جب علماء کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبانوں کو قابو رکھ کے بیٹھا کرو۔ حضرات یہ نبی تو نبی ہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہمارے ولی بھی ہمارے دل کی بات جانتے ہیں، ہمارے ولی بھی ہمارے دل کی بات جانتے ہیں۔ آج کی بات کر لیتے ہیں۔ ابھی یہ حبیب بھائی ہمیں بتا رہے تھے جی، یہ ساجد صاحب سے اور مجھ سے بات کر رہے تھے، کہنے لگے میں نے یہ گاڑی لی، میں نے اس نیت سے لی کہ حضرت صاحب کو اس میں بٹھاؤں گا، ان حضرت صاحب کو بٹھاؤں گا، آپ تشریف لائیں گے میں اس میں بٹھاؤں گا۔ تو مجھے گھر والوں نے بھی کہا تجھے نہیں موقع ملے گا، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ کمال بات ہے، ابھی ہم گاڑی کھڑی کر رہے تھے، ساجد صاحب گاڑی میں تھے، حضرت صاحب نے فرمایا اپنی گاڑی لاک کر دو، اب ہم حبیب صاحب کے ساتھ آگے جائیں گے، ہمارا سفر ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ تو دلوں کے راز جاننے والی ہستیاں ہیں، نبی تو نبی ہیں، جو نبی کے غلام ہیں ان کا شان اور مقام یا اللہ ہے۔ حضرات جو ان کے ساتھ لگتے اس کا مقام مرتبہ بھی یا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں صدق اور محبت سے اپنے مرشد کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو چند الفاظ قرآنیاں پڑھے وہ پڑھ کے اور ان کا ترجمہ کر کے اور اس کے متعلق اپنی گفتگو آپ تک پہنچا کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ حضرت صاحب کے پیاسے آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، اور الحمدللہ دعا کریں 20 سال سے عرصہ ہو چکا ہے حضرت صاحب کی خدمت میں آپ کے ساتھ، یہ میری سعادت ہے کہ حضرت نے قبول فرمایا، آپ کے ساتھ سفر ہو رہا ہے، اور آج بھی یہ اسی نظر کرم کا ایک فیضان ہے کہ آج بھی ہم آپ کے ساتھ یہاں پر جلوہ افروز ہیں۔ حضرات دعا کریں کہ جب تک زندگی ہے اللہ آپ کا خادم رکھے، اور اگر ہم مر جائیں تو ہماری نسلیں بھی اس دربار کی خادم رہیں، پھر بات بنے گی۔ میں نے آپ کے سامنے پڑھا فَاتَّبِعُونِی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب، توجہ ہے آپ کی، مست ہو گئے ہیں، حضرت کو دیکھ کے مست ہو کے سبحان اللہ، علی ہوتے ہی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھنے سے رب یاد آ جائے۔ حضرات زور سے کہیں نا سبحان اللہ، حضرت زور سے کہیں سبحان اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، رب اللہ فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِی، اپنے محبوب کو کہا ہے محبوب تو اعلان کر دے، لوگو میری غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لو۔ یا رسول اللہ جب ہم آپ کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالیں گے ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، محبوب کہہ دینا اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی میری نظر کا انتخاب ایک ایسا صحابی ہے جس کا رنگ نہیں، جس کا قبیلہ نہیں، جس کے پاس مال و دولت نہیں، لیکن نبی کی غلامی کا پٹا جب گردن میں ڈالا، اگر کوئی کانٹوں کی چھڑی سے مارتا ہے پھر بھی احد احد کے نعرے بلند ہوتے ہیں، اگر کوئی باری برکم پتھر سینے پہ رکھتا ہے پھر بھی احد احد کے نعرے بلند ہوتے ہیں۔ حضرات لیکن جب بکتے ہوئے خریدتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، انعام یہ ملتا ہے اے بلال تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ حضرت بلال کو نبی علیہ السلام اپنا مؤذن مقرر فرماتے ہیں۔ اب بلال کی زبان میں لکنت ہے، آپ سین کو شین پڑھتے ہیں، شین کو سین پڑھتے ہیں۔ صحابہ اکرام اعتراض کرتے ہیں یا رسول اللہ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مکتوم بڑے زبردست صحابی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز بڑی بلند ہے، وہ بڑے خوشیلان ہیں، انہیں مؤذن مقرر فرمائیے۔ عشاء کی اذان ہو چکی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں بلال کو ہٹانا تو ناممکن ہے لیکن آؤ آج میں تمہاری مان لیتا ہوں۔ عشاء کی اذان